وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری. یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جھوٹ اور بیہودہ باتوں کو نہ ترک کرے اور جھوٹ اور بیہودہ گفتگو پر عمل نہ ترک کر سکے اور اسی طریقے سے جہالت اور بیہودگی اور کمبختگی کی حرکت اگر وہ نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اگر آدمی صرف پیاس اور بھوک اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور جھوٹ اور اس نوعیت کی جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں اگر انہیں نہیں ترک کرتا ہے تو صرف کھانا پانی اور شہوات کو ترک کرنے سے روزہ نہیں ہوتا. روزہ نام ہے ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کا جو اسلام کے خلاف ہوں اور ان تین چیزوں کے جن چیزوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے عام حالات میں اجازت دی ہے، یعنی کھانا پینا، شہوت، جائز شہوت، انسان کو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عام حالات میں یہ مباح ہے، ان کے لیے جائز ہے. لیکن جھوٹ، بیہودہ گفتگو، جہالت والا کوئی کام، بیوقوفی والی حرکت تو یہ رمضان میں بھی منع ہے اور رمضان کے بعد بھی منع ہے. اب خصوصیت کے ساتھ رمضان کے ساتھ اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ مہینہ عظیم ہوتا ہے اور جب گھڑیاں عظیم ہوں، جگہ عظیم ہو، وقت عظیم ہو اور اس میں کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی شناعت بھی بڑی ہو جاتی ہے. جیسے ایک آدمی ہے اگر بازار میں جھوٹ بولے تو جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے بازار میں بولا جائے چاہے مسجد میں بولے، لیکن کوئی آدمی گھر میں مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے تو یہ مسجد کی جو تقدس ہے اس کی وجہ سے. ایسی ایک آدمی ہے جو حرم میں جا کر کے وہاں جھوٹ بولے، وہاں جا کر کے پک پاکٹنگ ہوتی ہے، وہاں بھی جیب مارتے ہیں لوگ، وہاں بھی گناہوں کے امور انجام دیتے ہیں لوگ، چوریاں وہاں ہوتی ہیں، ہاں بدنگاہی وہاں پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عام حالات میں معاف کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان میں اگر یہ دنیا کی کسی حرمین کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی اگر کوئی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ کر نہیں لیتا ہے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. غلط کام کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک غلط کام کا گناہ نہیں لیتا جب تک کہ بندہ اسے کر نہیں لیتا، اور اگر نہیں کرتا تو اللہ اس کو ثواب دے دیتا. لیکن اگر یہی چیز حرم میں اگر کوئی آدمی جاتا ہے اور وہاں جا کر کے کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہ فوراً وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ کہ وہاں بھی الحاد اور ظلم کا اگر حرم میں ارادہ کرے گا کوئی آدمی تو اللہ تعالیٰ وہاں فوراً لکھ دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کی عظمت ہے اس جگہ کی، وہاں کا تقدس اور وہاں کا تبرک اور اس جگہ کی وقعت اور اس کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اسی لیے بعض صحابہ کرام باوجود ہے کہ حرم میں ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، گناہوں کے بچنے کی وجہ سے بیچارے جا کر کے طائف میں رہ دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں کوئی غلطی ہو جائے اور وہ غلطی سے ثواب زیادہ ہوتا تو یہیں غلطی
پر جو ہے مواخذہ اور پکڑ بھی نہ زیادہ ہو جائے. تو رمضان میں خصوصیت کے ساتھ منع کرنا ان چیزوں سے، جبکہ یہ عام ایام میں بھی منع ہے، اس لیے ہے کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے اور اس کی تقدس کو جو پامال کرے گا تو اس کے لیے سزا ہے.